اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا عربي يا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں آپ سے. اور آج جو ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے قطب ربانی ہیکل سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. ان کے ذات اقدس پر، ان کی شان پر ہم بات کریں گے، اور ان کی جو اللہ پاک نے ان کو جو مرتبہ عطا کیا تھا ہم اس مرتبے پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف اسلامک اسکالر محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کو میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. آپا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. پہلے تو آپ کو شہزاد سعیدی صاحب عمرے کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے. آمین اللہم آمین. اور میری دعا اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور میرے ساتھ معروف پاکستان کے معروف نعت خواں ہیں آپ، اور مختلف ٹی وی چینلز پر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف کرتی ہیں. اور آپ کا جو حوالہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی حوالہ بہت بڑا ہے کہ آپ حضور کی ثنا خواں ہیں. محترمہ فاطمہ شاہد، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرے ساتھ موجود جناب جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او اور ہمارے اسپانسر جناب مولانا عبدالہادی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے جناب. آج 15 دن کے بعد آپ سے ملاقات. ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، عمرے کی مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ رابطے میں رہے، دعائیں بھی کرتے رہے. جی 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 جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اچھا مولانا صاحب، ہم بات کریں گے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. تو آج ہم ان پر گفتگو کریں گے. اور آج تو بڑی 11ویں شریف جو کہ ہم عقیدت مند بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، جو کہ ہمارے جو بزرگ، جو ہمارے جو آباء و اجداد جو ہمیں کہتے تھے کہ تمہیں پیران پیر کا واسطہ ہے، تمہیں پیران پیر دستگیر کے وسیلے سے جو ہم دعائیں مانگتے ہیں. تو آج ان پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں اگر آپ ایک نعت شریف پیش کریں، اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. وہ شہید و جہاں وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق نوا وہ رسول زمان وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں. ان کے دامن ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان پہ قربان میری حیات و ممات. اور میں گناہ گار وہ شافعی آسیاں بے قصوں کی اماں وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا
اور وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، اور وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، اور وہ مدینہ جہاں رحمتی بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت آپ نے سماعت کی فاطمہ شاہد کی خوبصورت آواز میں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو جتنا ہو سکے حضور کی بارگاہ میں آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں، اور خاص تو جمعۃ المبارک کے دن اہتمام کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ فرمان حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل ہونا زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، ظاہر اتنے سخی تھے وہ، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اور میں بات کروں گا پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا شان ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی نظر شیئر کہ میرے رب پہ رات دن تیرا نام غوث اعظم، تیرے نام سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم، میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہریں، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہا تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غمگین ہو جاؤ اور خوشی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگانی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں اولیاء اللہ وہ ہے جسے دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، اور آج ہم آسمان تصوف کا درخشاں ستارہ، سرتاج اولیاء، شہنشاہ اولیاء، سلطان اولیاء، فقر اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا نام محی الدین، آپ کی کنیت ابو محمد، آپ ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے، اور اسی نسبت سے یکم رمضان کو اور اسی نسبت سے آپ کی جیلانی جو ہے آپ کو کہا جاتا ہے گا۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے نانا نے کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جیلان میں حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے، جو اس زمانے میں علم و فضل کا گہوارہ تھا۔ آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई और कहा कि ए अबू साले, अल्लाह तुझे ऐसा फर्जंद अता फरमाएगा जो मेरा बेटा है, मेरा और मेरे अल्लाह का महबूब है। तो इससे पता और अल्लाह ताला उसे औलिया में वो शान, इज्जत, मर्तबा अता फरमाएगा जो अंबिया में मुझे अता फरमाई। देखिए, तमाम अंबिया का सरदार आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है और गौसे पाक को ये इज्जत, ये तौक़ीर, ये मर्तबा मिला कि आप वलियों के सरदार कहलाए। तो इससे पता चलता है कि आप पैदाइशी वली हैं। जब आपकी वालिदा मोहतरमा ने 5 बरस की हो तो मदरसे कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजा। जैसे ही मौलवी साहब ने कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया तब उससे आगे आगे पढ़ने लगे। तो मौलवी साहब ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, तुम तो मुझसे आगे आगे पढ़ रहे हो। तो कहने का जब मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट में था तो मेरी वालिदा मोहतरमा कुरान पाक पढ़ा करती थी और उसी वक्त से मैंने कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है। तो आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क रसूल और अहकाम शरीयत की इत्तिबा में गुजरा। आपकी तालीमात की रोशन किरणें हम तक पहुंच रही हैं और क़यामत तक पहुंचती रहेंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू की डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अतार साहब ने। मैं जनाब खुशामदीद कहूँगा मौलाना अरबाब साहब। मौलाना साहब कैसे, ठीक ठाक है जनाब? तो ठीक है, मुझे अंदाज़ा है हालात का, शहर की ट्रैफिक का कि होता है ऐसा। आज हम बात करें हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा पर। और मैं आपको बताऊं मौलाना साहब, मुझे आप इसी से मैं आपसे गुफ्तगू कंटिन्यू करूंगा। इनके वालिद मोहतरम ने सिर्फ एक सेब का हक अदा करने के लिए, जो कि दरिया के किनारे पे एक सेब उन्होंने खा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका हक मैं कैसे अदा करूं। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते उसके पास गए जिसका बाग था। तो उनसे कहने लगे कि आपको मैंने सेब खा लिया, ठीक है ना। फिर 12 साल वहां उन्होंने गुजारे उस सेब का हक अदा करने के लिए। उनके वालिद मोहतरम, उनके साहबजादे हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा, तो उन पर गुफ्तगू करें, उनकी शान बताएं। इरफान का सिलसिला ऐसे तो नहीं मिल जाता ना, हाँ। जाहिर है पीछे रियादत करनी पड़ती है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कादरिया सिलसिला तसव्वुफ में शुरू हुआ वो इनसे शुरू हुआ। इससे पहले चिश्तिया रहा, सहरवर्दी रहा और बहुत सारे नक्शबंदी रहा। तो एक सिलसिला इनसे कादरिया चलता है। मगर इनके तसव्वुफ पर आने से पहले हमें इनके इल्म पर, इनके इरफान पर, इनके फकाहत पर बात करनी चाहिए कि ये न फकत एक आप ये कहें कि कोई करामात दिखाते थे, मौजा करते थे। ये तो बहुत सारी करामातें कुछ तो थी और कुछ ऐसी थी कि जो लोगों ने इनकी तरफ मंसूब कर दी। अच्छा, ऐसा भी है, ऐसा भी बिल्कुल है। और उन पर बहस होना भी ज़रूरी है। मगर जो चीज़ें मुहक्कम हैं, जिनको कबूल किया जाए, वो ये है कि वो एक फ़कीह थे, वो ये कि वो एक आलिम थे, अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वाला। अल्लाह के ज़ाहिर है एक आरिफ उस वक्त तक आरिफ बन ही नहीं सकता जब तक वो अल्लाह की मखलूक से प्यार ना करे। वाह 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 वाह, ठीक है। और अल्लाह की मखलूक में हम ये समझते हैं शायद ये जो हम 2 पाँव पे चल रहे हैं ये अल्लाह की मखलूक है। नहीं, ये दरख्त, ये पहाड़, ये सब्ज़ा, ये जितनी भी आप फल फ्रूट देख रहे हैं, चूँकि हम आज जुम्मे का दिन भी है तो क्या प्यारी कुरान की आयत है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है कि हर एक चीज़, मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में है वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है। वो तो हमारे जो अज़हान है, हमारे कान है, ये तस्बीह नहीं सुन पा रहे ना, ठीक है। चूँकि हमने वो पर्दे डाले हुए हैं, हमारे दिलों पर वो पर्दे, मगर जो उरफा होते हैं उनके ये पर्दे हटे हुए होते हैं, वो ये तमाम अल्लाह की तस्बीह सुन रहे हैं। हाँ। मसलन हमें हक नहीं है कि हम फजूल में जाते हुए कोई सी दरख्त का पत्ता तोड़ दें, हम जो है वो दरिया को गंदा कर दें, हम पहाड़ों को पत्थर मारते फिरें, नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तस्बीह कर रहे हैं परवरदिगार की। और ये उरफा इन चीज़ों को, यही तो वजह थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बुद्धू कनकरियाँ लेकर आया हाथ में, तो वो कनकरियाँ, रसूलुल्लाह ने कहा ये तो कनकरियाँ भी अल्लाह की तस्बीह कर रही, तो कैसे कर रही हैं। अब रसूलुल्लाह का ये मौजज़ा उन कनकरियों का नहीं था कि वो बोल रही थी, वो मौजज़ा दर हकीकत उस बुद्धू का था कि उसके कान के पर्दे वो खुल चुके थे कि वो उस तस्बीह को सुन पा रहा था। ठीक है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब भी दर हकीकत एक पहले आलिम हैं, फ़कीह हैं,
ایک اللہ کے نیک بندے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ نے مراتب میں اضافہ کیا اور ایک عرفان کی بلندیوں پر آئے. اللہ کے ولی بھی کیسے کہ ماں کے پیٹ میں 18 پارے انہوں نے قرآن پاک. دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسا ہے نا کہ جو کچھ بھی کسی کو اگر ملا ہے وہ در علی سے ملا ہے. ہاں ہاں واہ واہ, حسنی حسینی سید سے حسین سے. چونکہ ان کا جو ایک سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ حسن مصنع امام کا ایک بیٹا تھا جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. حسن لاشوں کو جب نکالا گیا, ہٹایا گیا, تو اس میں سے ایک بچہ زندہ نکلا, تو انہیں حسن مصنع کہا گیا. اب حسن مصنع کی جو نسل ہے ان میں سے ان کے جو ہے ان کے والد گرامی حسن مصنع کی طرف سے, اور جو والدہ ہیں وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. واہ واہ. مطلب یہ جو سلسلہ ہے یہ جا کر مولا علی سے ملتا ہے اور مولا علی سے حضرت ابو طالب پہ ملتا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے, تو جتنا بھی عرفانی سلسلہ یہ ہے. اچھا ہوا عرفان کہاں سے معروف ہوا یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ بھی جس زمانے میں ہے عباسیوں کی حکومت ہے, 400-500 سال کے جو عرصے صدی کے درمیان میں یہ زندہ رہے ہیں اور یہ 80-85 سال کی عمر میں یہ دنیا سے جاتے ہیں. تو یہاں پر صوفیہ اب مشہور ہو چکے ہیں, چونکہ صوفی جو ازم جو سب سے پہلے حسن بصری شروع ہوئے, پھر رابعہ بصری, پھر اس طریقے سے سلسلہ تصوف کا چلا ہے 100 سال کے بعد. 100 سال کے بعد جو عباسی خلفاء تھے انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی در حقیقت مخالفت میں ایک تصوف کو لے کر آئے. چونکہ امام جعفر صادق, امام باقر علیہ السلام یا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اور جو نسلیں آگے چلتی ہیں, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام منتقی, امام علی, جب یہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو گونگے کو زبان مل جاتی تھی. جب ان کے پاس جاتے تھے تو جو بہرا ہوتا تھا تو امام ہاتھ ان کے سر پہ گھما دیں تو وہ سننا شروع کر دیتے تھے. تو عباسی خلفاء نے کہا کہ چونکہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, جس طرح رسول اللہ نے کہا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے پھر نام بھی گنوائے, تو یہ وہ چنے ہوئے افراد تھے کہ ان کے پاس جو بھی جاتا تھا وہ ان کا ہو جاتا تھا. واہ 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 واہ. ان کے کردار, ان کا گفتار, ان کی صورت, ان کی سیرت, ان کا دینا. جس طرح ایک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص صحابی رسول وہ آتا ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس, جس طرح یہاں پر یہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں, تو مولا علی علیہ السلام اس طرح کھجوریں تناول کر رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تازہ عمرے سے آئے ہیں. جی شکل سے تبرکات ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی رونق سے بھی لگ رہا ہے نا کہ آپ وہاں سے آئے. تو چونکہ ویسے بھی بہت اہل بیت کا گھرانہ ہی ایسا ہے. مثلا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معروف ہے کہ جو مولا حسین کی زیارت کرتا ہے 3 دن تک اس کا چہرہ دیکھنا عبادت. واہ 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 سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کے بیٹوں کا ثمر ہے. تو خود جب آقا نامدار سے ہو کر آئیں گے تو آپ تو 3 مہینے 3 دن کہہ رہا ہوں 3 مہینے تک آپ کو دیکھنا عبادت ہے. تو یہ در حقیقت آپ کا کمال نہیں ہے, ان کا کمال ہے, ان کا کمال ہے. ٹھیک ہے. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ دیکھا کہ مولا علی کھجوریں تناول کر رہے ہیں, تو مولا علی نے کچھ کھجوریں دی, ان کے ہاتھ میں رکھی, تو گننا شروع کی. تو حیرت سے کہتے ہیں کہ یا علی, میں نے رات کو رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے, اور آپ رسول اللہ بھی اسی طرح آپ کی طرح کھجوریں تناول فرما رہے تھے کہ انہوں نے مجھے کچھ کھجوریں دی, جو جتنی کھجوریں انہوں نے مجھے خواب میں دی تھی آپ نے بھی مجھے اتنی ہی کھجوریں دی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ہم, چونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. ہم یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, دونوں جگہ پر یہ حدیث موجود ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں, ہم سب کے سب محمد ہیں. تو کہا کہ ہمارا عطا کرنا بھی ایک جیسا ہے, ہمارا کسی سے ناراض ہو جانا بھی ایک جیسا ہے, ہمارا کسی سے محبت کرنا بھی ایک جیسا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہی تصوف کا آغاز ہے, عرفان کا آغاز ہے. در حقیقت جو بعد میں یہ عرفانی لوگ یا تصوف والے لوگ آئے وہ یہی دیکھا جب عباسی خلفاء نے, حضرت ولایت تو بڑھتی حضرت علی کے گھر سے, ایسا ہی.
تو چونکہ ہم علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، یہ تو جو ہے، اور یہ ختم نبوت پر ایک مہر ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اب چونکہ نبوت ختم ہوئی ہے اس کا مطلب اب یہ ولایت شروع ہوئی ہے، واہ واہ، اور اسی ولایت کے سر چشمے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نقشبندیوں کی صورت میں شروع ہوتے ہیں، کہیں سہروردی کی صورت میں، کہیں قادریہ کی صورت میں، اور کہیں اس طرح کے بہت سارے عرفانی سلسلے چلتے ہیں، مگر ان سب کی بنیاد محبت اہل بیت ہے، واہ واہ، ان سب کی بنیاد اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ان کی محبت واجب تھی، چونکہ قرآن مجید میں صریح آیت آئی، اے میرے حبیب ان کو کہہ دیں کہ جو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اجر رسالت میں کیا دیں، تو انہیں کہہ دیں کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر کچھ چاہیے تو میرے اقربا کے ساتھ، میرا جو خاندان ہے، میرے جو حسن و حسین ہے، میرے جو علی ہے، میرے جو فاطمہ ہے، جو میرے ساتھ ہیں، اقربا ہیں میرے اپنے ہیں، ان کے ساتھ مودت کریں۔ واہ واہ واہ، اب مودت کو جب ادبیات عرب کے علماء سے پوچھا گیا بھئی مودت کسے کہتے ہیں، تو کہا مودت اسے کہتے ہیں جہاں پر محبت کو بھی قربان کر دیا جائے۔ واہ واہ واہ، مثلا میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، مگر اہل بیت سے مودت کرتا ہوں، جہاں اپنی اولاد کو قربان کر دوں جن کی محبت پر، سمجھے وہاں یہاں محبت ہے، مودت ہے۔ یہی وجہ، یہی نظریہ ہمیں دکھا کربلا میں، چھوٹی چھوٹی ماؤں نے مولا حسین، چونکہ اسی قرآن کی آیت کے برجستہ شخصیت، واحد شخصیت مولا حسین حیات تھے، اور ماؤں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، 6 ماہ کے بچے مولا حسین پر قربان کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ، ٹھیک ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں، مگر یہاں پر حسین سے مودت کرتے ہیں، قرآن کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق ہم جب مودت کرتے ہیں تو اہل بیت پہ سب چیز قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی سلسلہ ہے، خود عبد القادر جیلانی صاحب اور دوسرے، ان کی بہت مشہور حدیث ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، کہ یہ انہوں نے فرمایا مولا حسین کے ساتھ ان کی ایک اپنی عقیدت تھی، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑی عقیدت تھی، کہ ہر 11ویں کو یہ مولا علی علیہ السلام کی مزار پر پیدل جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ٹھیک، اور تبھی تو میں کہتا ہوں عزتیں ملتی ہی تب ہے جب علی کے در پہ جھکا جائے۔ ہاں بے شک بے شک بے شک، اور مولا حسین کے لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین کی قبر پر اللہ رب، یہ بہت مشہور ہے کہ مولا حسین کی قبر پہ اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف زائرین کے آنے، جو زیارت کرنے آتا ہے اس کے لیے بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ واہ واہ، تو مولانا صاحب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت دین حق کی شرط اول ہے، بے شک بے شک، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کے خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، کہا تو نے جو مانگو گے وہ ملے گا، کہا تو نے جو مانگو گے وہ ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن پر انعامات اللہ پاک کرتا ہے، انہیں اللہ پاک طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، وہ سنتے بھی ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے۔ میں مولانا عبد الحادی صاحب سے بات کروں گا، اس کے بعد میں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سے بات کروں گا۔ مولانا صاحب، یہ جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ کہاں ہوتے ہیں، کس منصب فائز ہوتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ شہزاد بھائی، جس موضوع پر آپ نے گفتگو شروع کی ہے بہت اہم موضوع ہے، اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس سے ہماری نئی نسل منور ہو، معلومات حاصل کرے۔ تو علم تصوف کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ مجدد ہے۔ مجدد ہے، مجدد وہ ہوتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی کام چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل نئے سرے سے دوبارہ شروع کراتے ہیں۔
واہ واہ سبحان اللہ. پیچھے والے معاملات میں بدعات چیزیں غلط ملت ہو چکی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نیا کام لیتے ہیں. اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، آج کل کیونکہ ولایت پر بات ہی نہیں ہوتی، بزرگوں پر بات ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں ان کی معلومات بھی نہیں ہوتی. ہاں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابھی میں یعنی جمعے کے بعد ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی الحمدللہ میرے نزدیک اللہ کا ولی ہے. واہ واہ. تو وہ کہنے لگا کہ میرے استاد ہم کٹھے گئے ایک بزرگ کے پاس، تو انہوں نے کہا آپ نے فلاں مزار پہ جانا ہے، ضرور حاضری بھرنی ہے جھنگ میں. یہ ابھی کی بات، میں ابھی وہیں سے اٹھ کے آ رہا ہوں. تو آپ سے میں نے پوچھا نا عنوان کیا ہے، تو آپ نے کہا یہ عنوان ہے. تو جب وہاں گئے نا تو وہ بزرگ کھڑے ہوئے. اب یہ بات جب انسان میڈیا پہ کر رہا ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہے، تو یہ لیکن سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں جیسے ہم مزار ہم پہ تو محبت والے ہیں، محبت میں سمجھتے ہیں ساری. تو جیسے وہ کھڑے ہوئے نا وہاں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہاں فرما کہے تو کیا لینے آیا ہے، کیا چاہتا ہے. پھر نہیں کہنا کہ فقیر سویا ہوا تھا میں جاگ رہا ہوں. یعنی ابھی وہاں کھڑے ہو گئے، انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، اندر سے آواز آئی کہ تو کیا سوال کرنے آئے، کیا چاہتا ہے بتا. تو ولی جو ہے نا، ولی دنیا میں بھی ابھی پیدائش سے پہلے، جیسے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعات آتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو قرآن مجید ان کو یاد تھا. اور جب سچائی ایسی کہ جب پہلی دفعہ والدہ محترمہ ان کو بھیج رہی ہیں پڑھنے کے لیے، تو 40 دینار ان کو دے دیے اور کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو جا رہے ہیں تو راستے میں ڈاکو نے گھیر لیا. تو ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہہ رہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے. تو وہ لے گئے اپنے سردار کے پاس، کہا کہ یہ بچے تو چھپاتے ہیں نا میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو یہ تو بتا رہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے. تو بولا کیوں بیٹا؟ بولا کہ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو اس لیے میں 40 دینار میری ماں نے دیے تھے، پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. تو یہ 40 دینار جو ہے نا میں ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ڈاکو تھے وہ توبہ طیب ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. تو یہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامات ظاہر فرمانا شروع کر دی. تو اس طرح جو بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی سچائی پر مبنی ہوتی ہے. پھر ان سے جو فیض جاری ہوتا ہے، آج بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گزرے ہوئے کوئی صدیاں نہیں گزری، ان کے حالات واقعات، ان کا جو علم ہے، ان کا جو غنیت الطالبین آپ پڑھ لیں تو غنیت الطالبین جب آپ پڑھیں گے تو آپ ایسا لگے گا کہ یہ ابھی کی کتاب لکھی ہوئی ہے. کوئی ایسا نہیں جس سے ظاہر ہوتا کہ کوئی صدیوں پرانی کتاب ہے. یہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ واقعات پڑھیں، کرامات پڑھیں تو ان سے کہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا یہ صدیوں پرانی چیزیں ہیں، ایسا محسوس ہے کل کی بات ہے. تو یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے کہ وہ تا قیامت اس کی کرامات موجود رہتی ہے، معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر ان کا نام روز روشن کی طرح واضح رہتا ہے. تو اللہ کے ولی کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. جہاں حق کی بات ہوتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کوئی ملائم، کوئی کہ یعنی درگزر کرنا، جیسے پچھلے پروگرام میں ہمارا تذکرہ رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ یہ جو ولایت ہے، ولایت کبھی جو ہے نا آپ نے اندر کچھ چھپاتی نہیں ہے. جیسے آج کل حالات ہیں کہ کسی نے کوئی مداحنت اختیار کر لی، کسی نے اپنا دباؤ میں آ گئے. تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنے حق پر ڈٹ جاتے ہیں اور حق کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو علم جو ہے، علم میں ایک روحانی علم ہوتا ہے، علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خاص اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتے ہیں. اور وہ کسی سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے محترمہ فرما رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ
جب استاد نے پڑھانا شروع کیا تو خود آگے پڑھنا شروع کر دیا, آگے پڑھتے گئے, جیسے کہ انہوں نے کہا پہلے سے پڑھے ہوئے تھے. تو یہ اللہ کے ولی کی جو اوصاف ہیں, آج بھی اللہ کے ولی موجود ہیں, ہر زمانے میں ہوتے ہیں, لیکن کچھ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ وہ جتنا چھپتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا روشن کرتے ہیں. تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء اللہ میں ہیں کہ جو وقت اپنے وقت کے مجدد تھے, اور ان کا سلسلہ آج تک الحمدللہ روز روشن کی طرح واضح ہے. ان کے فیض سے آج بھی لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں, ان کے فیض سے آج بھی وہ چلے گئے دنیا سے بظاہر, لیکن ان سے لوگ آج بھی لاکھوں لوگ فیض اٹھا رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں اور کلمہ گو ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولایت بھی حق برحق ہے, اور ان کی کرامات بھی برحق ہے, اور ان کا سلسلہ بھی ان کے جانے کے بعد منقطع نہیں ہوتا, وہ برقرار رہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے لیے کہ واہ کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. معروف اسلامک اسکالر اور محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. لائیو ٹرانسمیشن ہے, میں کہوں گا کہ پروفیسر صاحب پلیز تشریف لے کر آئیں. جناب قبلہ حضرت وہ منگواتے ہیں کوڈ آپ کے لیے. حضرت مصروف تھے اپنی مصروفیات میں, لیکن آپ نے وقت دیا, اور کیونکہ خاص ہماری ٹرانسمیشن حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ پر, تو میری ایک محبت تھی کہ جو پروفیسر صاحب کچھ کہیں, تو میں نے بڑی ریکویسٹ کی تھی, تو جناب نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کی. اور ظاہر محبت کے معاملے ہیں سارے, ہمارے ایک دوست کہتے ہیں نا کہ محبت ساتھ جائے گی. آپ کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ واسطے اعظم پر آپ نے بہت خوبصورت خیالات کا اظہار کیا, اور آپ نے بھی دیکھیے آپ معلم, مبلغ اور محدث تھے, اور آپ نے اپنے علم و عرفان سے دلوں کو منور کیا. آپ نے 40 سال تک شجر اسلام کی آبیاری کی. آپ ہمیشہ باوضو رہتے, اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے, اور ایک ٹانگ پہ رہ کر آپ قرآن پاک. سبحان اللہ. چھوٹی سی مثال کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں ایک دفعہ عمرہ کرنے گیا, آس پاس بہت لوگوں کا ہجوم تھا. دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا ہوا ہے, اور کہہ رہا ہے, زار و قطار گریہ وزاری کر رہا ہے کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں, میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ میں بہت خطا کار ہوں, میرے خطاؤں کو معاف فرما. تو اس شخص کی گریہ وزاری دیکھ کر آس پاس کے لوگ رونے لگے, اور کہنے لگے تم نے کوئی خطا نہیں کی, میرا رب تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ مہربان ہے, تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. جب وہ واپس جانے لگے تو ایک شخص کو تجسس ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو اس قدر اللہ کے حضور گریہ وزاری کر رہا تھا. جب وہ شخص ان کے پیچھے گیا, اور جیسے ہی انہوں نے اپنے اوپر سے چادر اتاری, تو وقت کے غوث سیدنا غوث اعظم تھے, پیران پیر دستگیر. تو جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عظمت اور بڑائی کا کیا راز ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آج تک کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اور آپ نے کہا تھا کہ ان کی سخی کا بھی آپ نے بتایا کہ بہت سخی تھے, کہ ان کے در سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا تھا, اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو اپنے پیرہن مبارک ہی اتار کر دیتے تھے. آپ کی تعلیمات جو ہیں, آج وقت ہمیں وقت یہ سکھا رہا ہے کہ ہم سب آپ کی تعلیمات پر عمل کریں, ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. پروفیسر احمد قادری صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ. اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں محبوب سبحانی, قطب ربانی, ہیکل سمدانی, میرا محی الدین جیلانی, الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. حضرت آپ بتائیں, ہم نے بہت ساری ان کی کرامات سنی ہیں, اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی جو ان کی جو گردن ہے اس پر حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں مبارک ہے, تو ولایت حضرت علی کے گھر سے ملتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلات کے میں خوش نصیب ہوں کہ میں ایسی پاکیزہ ہستی کے ذکر کے عنوان سے حاضر خدمت ہوا کہ انہوں نے منتخب کیا مجھ سے گناہ گار شخص کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اولیاء کاملین کی جو کرامات ہیں عقیدہ اہل سنت میں, پہلے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ لفظ کرامت ہوتے کیا ہے. جی قبلہ.
ہماری معروف کتاب ہے اور بغیر اس کے پڑھے ہوئے کوئی عالم نہیں ہو سکتا. درس نظامی نامکمل ہے جب تک آپ شرح عقائد نصفی نہیں پڑھتے. شرح عقائد نصفی میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام طحاوی جو عقیدہ اہل سنت میں بالکل ابتدائی ائمہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ امام نصفی کے وکرامت الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہے، اس پر ایمان نہ رکھنا آپ کو عقیدے سے نکال دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلی بات تو اس کا. واہ. اور کرامت ہوتی کیا ہے؟ بقول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامت ولی کے ہاتھ کا یا پیر کا دھوون ہے. واہ 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 واہ. اب اگر کوئی یہ شخص کہے کہ کرامت کسی ولی کی پہچان ہے، کرامت ولی کی پہچان نہیں ہے، یہ خرق عادت میں آتی ہے. اور کرامت ولی کی خواہش پر نہیں ہوتی، رب کی رضا کے ساتھ اور حضور کی عطا کے ساتھ خود بخود وارد ہوتی ہے جب وہ چاہتے ہیں، جس طرح چاہتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ تارک شریعت نہیں تھے بلکہ حامل شریعت تھے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے تو اب یہ ہو گیا نا کہ نماز نہ پڑھی نعوذ باللہ من ذالک، اور کلمات خیر جو جملے نکلنے چاہیے شرعی اعتبار سے وہ زبان سے نہ نکلے، شکوہ نکلنا شروع ہو گیا. زبان پر ایسے عامیانہ الفاظ استعمال کرنا ہم نے شروع کر دی ہے جن کا تعلق شریعت میں گناہ سے ہے. اللہ اکبر. اور یہ دیکھا گیا ہے. اور وہ سارے اعمال مزارات کے ارد گرد آج ہم دیکھتے ہیں نا کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ جس مزار پر آپ صاحب مزار کے حاضری کے لیے گئے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ اذان کو سن کر نماز کے لیے نہیں جا رہے، آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ولی کی حاضری کو اپنے لیے گناہ کا توق اپنے گلے میں ڈال کر واپسی کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی جی قبلہ. اور یہ آداب زیارت میں تو حضرت شیخ جنید بغدادی ہوں، ذوالنون مصری ہوں، منصور حلاج ہوں، فلاں جو بغداد میں سارے کے سارے، حضرت امام غزالی تو فرماتے ہیں کہ جب تک ولی شریعت کا پابند نہ ہو وہ ولایت کے در کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. کیمیا سعادت. اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الفتح الربانی ہو، غنیۃ الطالبین ہو یا دیگر کتب ہو، ذرا ان کا مطالعہ تو کیجیے آپ. کیا نظر آتا ہے اس میں؟ ایک جانب حضرت شیخ مخاطب ہوتے ہیں خضر سے، الفتح الربانی، اور خطبے میں کہتے ہیں خضر تم یہ نہ سمجھنا کہ عبد القادر صرف گفتگو کر رہا ہے، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ عبد القادر عین شریعت کے مطابق پابند کر رہا ہے سننے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی، کہ وہ شرعی احکامات کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے فرد پر قائم کیا. اور سب سے پہلا حکم وہ توحید کا ہے. اللہ. عقیدہ توحید پر جتنی تفصیلی گفتگو الفتح الربانی کے خطبات میں ملتی ہے اتنی کہیں کسی کتاب میں نظر نہیں آتی. بڑا سے بڑا مواحد کاسے علم لے کر ان کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ حسنی حسینی سید ہے. اور جن کو علی کے دروازے سے مل جائے تو پھر تو ہر بھکاری اس طرف دیکھتا ہے. اور جو اس وہ کہتے ہیں نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، تو جو علی کے دروازے سے منہ موڑ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ رسول کے دروازے تک کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک جانے کے لیے جو ولایت کا دروازہ ہے وہ حضرت علی نے ہی تو کھولا ہے، کسی اور جگہ پر تو آپ کو نظر نہیں آتا کہیں بھی. اب جو ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کی بحث حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ میں نظر آتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اہم بھی ہے اور مخصوص بھی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. کیونکہ جو کم ظرف ہوتے ہیں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں دوبارہ، کہ جو کم ظرف ہوتے ہیں یعنی جن کا برتن چھوٹا آتا ہے علمی اعتبار سے، وہ بڑے ظرف کی باتیں سمجھ نہیں سکتے. اب جو قرآن جو حضرت شیخ کا ہے نا مریدی لا تخف اللہ ربی، حضرت شیخ آپ نے تو مجھے حکم دے دیا تو یہ حکم وہاں سے ملا. مدینہ شریف سے آپ نے فون کیا تھا، میں نے وعدہ کر لیا، میں وعدے کی وجہ سے اس فرنگے لباس میں آ گیا. کیونکہ میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا یاد دلایا کہ آج تو آپ کا پروگرام ہے، تو میں نے کہا کہ حضرت شیخ کا تذکرہ ہو تو پھر لباس کی کیا پرواہ، واہ واہ، کپڑے کی کیا پرواہ، جیسے بھی پہنچو بس تذکرہ کرو، پاکیزہ دل ہو تو بات ہو جائے. کیا بات ہے جناب، کیا بات. تو یہ ہے کہ تو میں یہ عرض کروں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو بغداد اس زمانے کا بغداد، جس بغداد کی ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ آج کے
اس ماحول سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا بغداد ہے. اس میں آپ کو مرجیہ نظر آتے ہیں. قبلہ علامہ صاحب انجوائے کریں گے کیونکہ آپ فلسفے کی گفتگو آپ لوگ آپ حضرات فرماتے ہیں زیادہ اور فلسفے کی طرف بہت زیادہ لے کر جاتے ہیں. اس میں کلامی مباحث بھی ہوتے ہیں. آئیے ذرا اس طرف چلیں. مرجیہ مکتبہ فکر نظر آتا ہے آپ کو, مراقیہ, مرابیہ, اور اس کے اندر معتزلہ نظر آتے ہیں, اشاعرہ نظر آتے ہیں, ماتریدیہ نظر آتی ہیں. مکاتب فکر ہیں. ان مکاتب فکر کو یکجا کیجئے اور اس میں جب کھڑے ہو کر آپ دیکھیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خطبات کو آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ جو بڑے بڑے اپنے دور کے علماء اس دور کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ ایسا ہو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو بہتر ہے کہ اس پر گفتگو کے بجائے عبد القادر جیلانی کی طرف رجوع کرو, کیونکہ وہ اپنی زبان سے بولتے تو ہیں لیکن اس میں جو روحانی عکس ہوتا ہے اور روحانی نور ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس زمانے کے علماء کی ایک اہم ترین بات ہے, کیونکہ اس زمانے کو ذرا سا آپ دیکھیں, یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ خالی یعنی وہ علماء ہیں, لیکن اس زمانے کے اندر ظلماء کم ہیں. ظلماء کم ہیں. جی میں خاص اس طرح استعمال کر رہا ہوں اور اس پر مسکرانے کی ضرورت ہے. یہ ظلماء آپ کو آج اس سول سوسائٹی میں جس کو آپ کہتے ہیں ترقی یافتہ دور ہے اور جس میں علمی اعتبار سے آپ بہت ترقی کر گئے, یہ ترقی نہیں ہے, یہ ترقی معکوس ہے جو بربادی کی طرف لے جا رہی ہے. قرآن کریم کو, احادیث کو اور روحانیت کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کر کے لوگ فائدے تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن آخرت اپنی خراب کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. وما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا, وہ بربادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات کو, نشانیوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ فرمان جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ میرا قدم اولیاء کی گردن پر ہے, اس سے معنی مرادی کیا ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ان کی ہر کتاب ہر ایک کے لیے نہیں ہے اور نہ ان کا ہر جملہ ہر ایک کے لیے ہے, کیونکہ جب ولی اپنی اس کیفیت میں ہو جس کو مراجعت کی کیفیت کہتے ہیں تو اس کا بیان کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے, اور جب ولی اپنی واز کی کیفیت میں ہو تو اس کا بیان کرنے کا انداز الگ ہوا کرتا ہے. حضرت شیخ نے جو کتاب لکھی اس کتاب کو الحمدللہ میں نے کینیڈا میں اور امریکہ میں میری لیکچر سیریز ہے, صبح 8 بجے شروع کیا تھا اور رات کے 3 بجے ختم کی. وہ کتاب ایک ہی نشست میں, ایک ہی نشست میں. اس کتاب کا نام ہے سر الاسرار. اس کا پڑھنا میرے نزدیک تصوف کی بنیادی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں جو مبادیات ہیں وہ مبادیات حضرت شیخ نے عام لوگوں کے لیے نہیں بیان فرمائے. اب اس کو ذرا سا ملا کر اس کے ساتھ کہ حضرت شیخ کا جو قدم ہے وہ اولیاء کی گردنوں پر ہے, معنی مرادی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میں علم کی تشریحات کو اور علم کے زیور کو اس دروازے سے لیتا ہوں جو بہت بلند دروازہ ہے, میں اونچائی کی طرف کھڑا ہوا ہوں, اور وہاں سے جب میں اولیاء کو یعنی مریدین کو دیتا ہوں, جن کو میں کہتا ہوں مریدی لا تخف اللہ ربی, تو میرے مرید تم پریشان نہ ہونا, اللہ ربی جو علم میں تم کو دے رہا ہوں وہ میرا پالنہار اتنا بڑا ہے کہ اس کے ذریعے مشتق آتا ہے اور میں حضور کے وسیلے سے اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کے ذریعے تمہیں دے رہا ہوں. تو اس میں کہیں آمیزش نہیں ہے شیطان کی, خواہش نفسانی نہیں ہے کہیں اس کی. تو اس لیے جو تمہیں قدم کے معنی میں دے رہا ہوں وہ معنی مرادی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رتبہ یہ عطا فرمایا ہے کہ میری نسبت حسنی حسینی ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک سے میں جڑ گیا ہوں, کہ حضور کے ذکر سے میں جڑا ہوں تو حضور نے مجھے اٹھا دیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو اب اس بات کو جن لوگوں نے تشریعی مقامات سے گر کر کیا ہے انہوں نے تصوف کے مقامات کو سمجھا ہی نہیں ہے. مقامات جو دیکھیے آپ بات کرتے ہیں نا کبھی کبھی کہ ہم منصور حلاج کو پڑھتے ہیں, منصور حلاج کا کیا قصور تھا؟ تواسین پڑھیے نا, تواسین پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا, بغیر پڑھے ہوئے ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. ہم یاد رکھیے جب تک اصل کی طرف نہیں جائیں گے, ماخذ کی طرف نہیں جائیں گے, اس وقت تک حضرت شیخ کی کرامات کو پڑھنا بیکار ہے, بیکار. اور حضرت شیخ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے علم کو اور تفسیری مبادیات کو اور اصول حدیث کو اور اصول تفسیر کو اس بغداد میں اس طرح سے مرتسم کر دیا اپنے مریدوں کے دلوں میں کہ الحمدللہ عقیدہ حق
جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، اور عقیدہ حب جس کو عقیدہ عشق کہتے ہیں، حضور کی نسبت کہتے ہیں، بیعت کے ذریعے اس طریقے سے مریدوں کے اندر مضبوط کر دیا ہے کہ وہ مرید حضور کا جو قادریت سے وابستہ ہے، وہ اس لیے نہیں بھٹکتا کہ وہ عقیدہ توحید کو اور حب عشق رسول کی جو شمع ہے اس کو فروزہ اس طرح کیے ہوئے کہ نہ وہ گرتا ہے نہ وہ بکتا ہے. اس کی نظر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اور حضور کے عشق کو وہ عقیدہ توحید کے ساتھ مرتسم کر کے اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے. اور جب وہ اس پر چلتا ہے تو یہ سب سے بڑی کرامت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ آج بھی بغداد میں چلے جائیں تو حنابلہ ہوں، شوافع ہوں، احناف ہوں یا مالکہ ہوں، یا جس کو مالکی کہتے ہیں، آپ ان سب میں ایک ہی رنگ نظر آئے گا، اور ہر ایک میں ایک ہی رنگ ہوگا. اور وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ رنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ارادت یہ نہیں ہے کہ صرف بیعت ہو گئے، ارادت یہ ہے کہ بیعت پر قائم رہ کر شریعت کو قبر تک اور حشر تک لے کر اپنے ساتھ چلو، تب کامیابی ہوگی، ورنہ بیعت فاسق ہے. بہت خوبصورت. قادری صاحب میں صرف آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گا، اور آپ کے تو نام کے آگے بھی لگا ہوا ہے قادری نا؟ لگا نہیں ہے، میں الحمدللہ صحیح العقیدہ قادری ہوں. اچھا پھر لگا وگا نہیں ہے، ہمارے لگنا وگنا نہیں ہوتا، یہ لگنا تو ان کا جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں. تو قبلہ قادری نسب میرا ہاشمی ہے الحمدللہ، اور میری نسبت قادری ہے. اور جو قادری ہوتا ہے نا تو وہ پھر کہیں خوف نہیں کرتا، کیونکہ قادریوں میں اٹھا سیدھی قادر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. ختم. اور عبد القادر کیا ہوتا ہے؟ قدرت کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے وہ مرجیہ، جبریہ اور قدریہ، وہ تو عقیدہ جو ہے وہ بھٹکا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں. ایک قادری قدرت کے ساتھ ہوتا ہے جو حضرت شیخ کو مولا کائنات حضرت علی نے اپنی نسب کی اور اپنی روحانیت کی ایسی فطری طاقت عطا کر دی ہے کہ بغیر بالوں پر ظاہری کے وہ ایسی پرواز کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی محبتوں کے ساتھ حضور کی نسبت کے ساتھ جس طرح چاہتا ہے دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج میں. اور جب زمین پر حضور سے فیض پایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی قدرت اور قادریت یہ ہے کہ اپنے اندر انکساری پیدا کرو، رب کی رضا اور لوگوں کی محبت کو اور ان کی عزت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہی اصل بیعت ہے. بہت اچھا میسج دیا. اپنے تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور اتنی خوبصورت نشست میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا ہم نے ذکر کیا. اللہ پاک ان کی فیض برکات سے اللہ پاک ہمیں مستفیض عطا فرمائے، اور ہمارے تمام محرومین کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، بالخصوص میری والدہ محترمہ کے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، اور ہمارے صحافی جناب امتیاز میر صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ پاک ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی میں وفا کی. تو پھر آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.